الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ الآية. صدق اللہ العظیم. ضرورت نہیں نہ خداؤں کی مجھ کو، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں. خدایا مجھے کامیابی عطا کر، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. میری عقیدتوں کے محور پیکر اخلاص، علماء کرام، اساتذہ عظام، لائق صد تکریم، سامعین کرام، صد ستائش و تعریفات اس رب الارباب کے لیے جس کے فضان رحمت و امتنان سے بندہ ناچیز کو جس موضوع سخن پہ اظہار خیال کا موقع ملا وہ ہے مدرسہ کیا ہے. عزیزان من، عام طور پر یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ درسگاہوں کا نام ہے، اور اسی لیے یہ بھی خیال کیا جاتا ہے اگر عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا. میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں کہ مدرسہ سنگ و خشت کے ڈھیر کا نام نہیں، فلک بوس عمارتوں کا نام نہیں، مزینہ مکیف کمروں کا نام نہیں. سامعین دی قدر، اگر ایسا ہوتا تو اس سادے سے چبوترے کو مدرسہ کہہ نہ سکتے جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جی ہاں جناب والا، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع سینوں میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اعلیٰ اخلاق اور زندگی کی ادب سکھائے جاتے ہیں. اگر ماں کی گود میں حاصل ہوا تو مدرسہ، خس و خاشاک سے بنے ہوئے چوپڑے میں حاصل ہوا تو مدرسہ، مسجد کے حجرے میں حاصل ہوا تو مدرسہ، شہر کے سراٹے میں حاصل ہوا تو مدرسہ، شہر کے ہنگاموں میں حاصل ہوا تو مدرسہ. اگر یہ مقاصد ان شاندار عمارتوں میں حاصل نہ ہو تو مدرسہ نہیں ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، تسنع ہے، ریاکاری ہے، جھوٹ کی نمائش ہے. ارباب علم و دانش، حق کو نہ جھٹلائیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آج ہماری یونیورسٹی کی عمارتیں میلوں میں پھیلی ہوئی ہے، وسیع واری اسکول و کالج ہے، ہر آسائش مہیا کی گئی ہے، ہر سہولت دی گئی ہے، لیکن ہماری یونیورسٹیوں، کالجوں اور مکاتب کی کھوپ پانچ ہو گئی ہے. وہاں سے زمانے کا رخ بدلنے والے، انقلابی ریسرچ کو حق ادا کرنے والے محققین، انسانیت کا درد اپنے والے لیڈر، دین کی طرف اپنے والے مسلمان پیدا نہیں ہو رہے. بلکہ میں کس زبان سے کہوں، کس حوصلے سے کہوں، یہاں سے کہ فلموں کے ایکٹر، ہیروئن کے تاجر، جھوٹے وعدے کرنے والے سیاستدان، خون کے پیاسے قاتل، حرص و وس کے پجاری پیدا ہو رہے ہیں. سامعین مکرم، جب تک تعلیم و تعلم کا صحیح جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہماری سوچ کا رخ تبدیل نہیں ہوگا، اس وقت تک کہ ظاہر ٹھاٹ بات تیری کام کی نہیں آئے گی. جب دل میں علم کی طرف ہوگی، جب فکر کا قبلہ صحیح ہوگا، جب استاد اور شاگرد کا رشتہ صحیح نہج پر استوار ہوگا، تو بے ظاہری گروہ نہ ہونے کے باوجود مدرسہ مدرسہ بنتا ہے، علم کا نور پھیلتا ہے، زمانہ انگریزی رہتا ہے، ہوا کا رخ بدلتا ہے، انقلاب کی فضا سازگار ہوتی ہے، افکار سے اعمال تک تبدیلی آتی ہے. ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں جن کی مثال لانے سے زمانہ قاصر ہے. جی ہاں جناب والا، ذرا تاریخ اسلام کی اولاد کی ورق گردانی کیجئے. صدر اسلام کے جرنیل اور سپہ سالار، حکمران اور جہاں فقہاء اور وکلاء، زہاد اور صوفیاء اسی مدرسے کے تعلیم یافتہ تھے جن کے پاس شاندار عمارت نہ تھی، کلاسوں کی قطاریں نہ تھی، کتابوں کے انبار نہ تھے، تحقیق کے مراکز نہ تھے، رصدگاہیں نہ تھی، لیکن حضور علم کا جذبہ تھا، اشاعت علم کی طرف تھی، تربیت کا مضبوط نظام تھا، استاد کے دل میں شفقت و محبت تھی، تلامذہ کے دل میں عقیدت و عظمت تھی. آج یہ چیز ہمارے اندر آ جائے تو پھر یقین جانیے ماں کی گود بھی مدرسہ، مسجد کا حجرہ بھی مدرسہ، خانقاہ کا مال بھی مدرسہ، جہاں کوئی صاحبی نہ بیٹھے وہی مدرسہ، جہاں سکی ہوگا وہی میخانہ ہوگا، جہاں شمع ہوگی وہی پروانہ ہوگا. اگر یہ نہیں تو یہ بلندوں والا عمارتی بھی ویرانہ ہے، وقت ضائع کرنے کا بہانہ ہے، کارے طفلہ ہے، فکر دیوانہ ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.